اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم خیر کامل کو بھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو اپنی محبوب اور مرغوب چیزوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ خیر کامل کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور مرغوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ صحابہ کرام عاشق رسول تھے، عاشق خدا تھے۔ وہ موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کن چیزوں سے اللہ راضی ہو اور کن کاموں کو ہم کو کرنا چاہیے، بس وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر غور اور فکر کیا کہ ہماری نظر میں دنیا کی کون سی چیز محبوب اور مرغوب ہے جس کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ چنانچہ مختلف صحابہ کرام کے مختلف واقعات اس آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے 2-3 واقعہ میں بطور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کتنی فکر اور کتنی ان کی کوشش رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے مالدار مسلمانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے مقام کے صحابی ہیں، اور ان کے پاس ایک مدینے کے بالکل قریب باغ تھا، اور وہ باغ ان کو بڑا ہی محبوب تھا اور یہ بہت ہی اس کو پسند کرتے تھے۔ اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا جس کا نام بیرہا تھا۔ اس کنویں کا پانی بڑا ہی شیریں اور بڑا ہی میٹھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور آرام فرماتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی بھی نوش فرماتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک کامل خیر کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے اندر آیت اتاری ہے کہ تم اس وقت تک کامل خیر کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنی محبوب اور مرغوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ میری نظر میں وہ باغ جو مدینے سے باہر ہے وہ بڑا ہی مجھ کو پسند ہے اور میں اس کو بہت ہی محبوب رکھتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ کے خزانے میں اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر دوں، اور اللہ کی ذات سے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اس باغ کو تم اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، خاندان کے اندر اس کو خرچ کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے عزیز و اقارب خاندان میں اس کو خرچ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی باندی جو نہایت ہی محبوب تھی باندی، اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک رومی کنیز تھی، باندی تھی، اور یہ رومی کنیز سے ان کو بڑی ہی محبت تھی۔ لیکن جب انہوں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح قرآن کے اندر آیت نازل کی ہے کہ تم اس وقت تک کامل خیر نہیں حاصل کر سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، تو انہوں نے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ان کے پاس جو رومی باندی کنیز تھی اس سے ان کو بڑی محبت تھی، بڑی پسند تھی۔ بس انہوں نے اس باندی کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ لیکن آزاد کرنے کے باوجود بھی اس باندی کی محبت ان کے دل کے اندر تھی، اور فرماتے تھے کہ آزاد کرنے کے بعد بھی اگر اس سے نکاح کرنا اگر بہتر ہوتا میں اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، لیکن اللہ کی محبت میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ، حضرت زید بن حارثہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا. اس گھوڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے اور اس گھوڑے کو میں پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں. یہ گھوڑا ہے, یہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا گھوڑا اس کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. لیکن جب حضرت زید بن حارثہ کو معلوم ہوا کہ میرا گھوڑا تو میرے گھر کے اندر ہی رہ گیا تو ان کو بڑا افسوس ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر یہ فرمایا دیکھو تم نے اللہ کے راستے میں اپنا گھوڑا دے دیا, اللہ کے راستے میں اس کو تم نے وقف کر دیا, تم کو نیکیاں مل گئی, ثواب مل گیا, بس تم کو ثواب چاہیے, تم کو ثواب مل گیا. اس آیت کریمہ کے اندر ایک جملہ ہے تنفقوا مما تحبون, کہ تم جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اس وقت تک تم کامل خیر کو نہیں پہنچ سکو گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے پاس جتنا مال جو چیزیں پسند ہیں ان سب کو خرچ کر دینا, یہ مقصد نہیں, بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی چیزیں ہیں اور تم جو چیزیں خرچ کرنا چاہتے ہو اپنی محبوب اور مرغوب چیزوں میں سے خرچ کرو. یہ مطلب نہیں کہ سب چیز کو خرچ کر دو. گھر کے اندر جو چیزیں سونا چاندی ہیرے جواہرات جو پسندیدہ چیزیں ہیں یہ مطلب نہیں کہ سب کو خرچ کر دو, بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ چیز تم کو پسندیدہ ہو. خراب چیز, گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو, بلکہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. تو یہ جو ہے مقصد ہے. یہ مقصد ہے کہ جتنی چیزیں سب کو خرچ کر دینا ضروری ہے. اسی خرچ کے اندر زکوٰۃ, زکوٰۃ جو ہے فرض زکوٰۃ اور واجبات, صدقات واجبات اور صدقات نافلہ اور خیرات جو چیزیں بھی مسلمان خرچ کرے وہ تمام چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے, شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.